شاید اس راہ سے خالد میرے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہار شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ صدقہ فطر یہ صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے، اور اس کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، اور اس کا جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کا نصاب دیکھیں تو اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ چرائی کے جانور بھی آتے ہیں جو 5ویں چیز ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر اگر ہم شہروں کے اعتبار سے یا شہروں کا ماحول دیکھیں تو وہاں پر زیادہ تر مسائل جو وہ ان 4 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک عشر ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم مال تجارت کی جہت سے دیکھیں تو زکوٰۃ کے اندر کوئی بھی مال تجارت ہونا چاہیے، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری ایکسٹرا چیز ہے تو اس کا مال تجارت یا مال نامی ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے اندر اگر سونا، چاندی، روپیہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سامان ہو، چاہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو لیکن ہماری ضرورت سے زائد ہو، تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے جبکہ وہ نصاب پر پہنچ رہا ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم زکوٰۃ کے اعتبار سے بات کریں تو زکوٰۃ کے اندر اگر ہمارے پاس ایکسٹرا موبائل موجود ہے، ایکسٹرا گاڑی موجود ہے، ایکسٹرا موٹر سائیکل موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی جبکہ ہم نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم صدقہ فطر کی بات کریں تو پھر ایسی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہوں اور ہمارے استعمال میں نہ ہو تو پھر ان پر صدقہ فطر لازم ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں۔ اور یہی جو ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہی جو صدقہ فطر کا نصاب ہے قربانی کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ اور عاقل شخص پر لازم ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے، مجنون ہے، اس کی ملکیت میں کوئی مال موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو، اس پر یہ صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اور اگر ان کی ملکیت میں مال موجود نہیں ہے لیکن وہ جس کی پرورش میں ہے، جس کی نگہداشت میں، جیسے والدین ہیں، تو والد صاحب کے پاس اگر اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچتا ہو تو پھر والد پر یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر کوئی ایسی اولاد ہے کہ جو مجنون ہے اور بالغ بھی ہو تب بھی وہ پھر والد پر لازم ہوتا ہے کہ ایسی اولاد کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ زوجہ کی طرف سے شوہر پر اور شوہر کی طرف سے زوجہ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے، البتہ اگر ایک دوسرے کی اجازت سے کسی دوسرے کی طرف سے وہ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ ذہن میں یہ رکھنے والی بھی ہے کہ جن افراد کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی افراد کو جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شرعی فقیر ہے، شرعی فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ زکوٰۃ کا نصاب ہو اور نہ ہی جو ہے وہ صدقہ فطر کا نصاب ہو۔ یعنی ہم یوں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کوئی بھی ایکسٹرا سامان موجود نہ ہو اور اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، تو اب ہم اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ ضروریات زندگی کی ایک آسان الفاظ کے اندر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ضروریات زندگی یا حاجت اصلیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر فریج ہے، اگر آپ فریج کو اپنی زندگی سے نکالیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ گوشت خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور دیگر چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ضروریات یہ بھی ہماری حاجت اصلیہ میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹریولنگ کے لیے گاڑی رکھنا، موٹر بائک رکھنا، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ یوں ہی جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اس شعبے سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی کتابیں ہوتی ہیں، علماء ہیں تو علماء کرام کے لیے کتابوں کا موجود ہونا، اگر کوئی مزدور ہے تو اس مزدور کے پاس جو ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں، جو اس کے پاس سامان ہوتا ہے مزدوری کا، وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ضروریات زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے ایک بنیادی مسائل ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے اور کس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ ہم صدقہ فطر کب ادا کریں گے اور اس کے وجوب کا وقت کیا ہے۔
جیسے زکوٰۃ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا ضرور نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو ہے وہ جیسے ہی عید کے دن کی فجر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی عید کے دن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو اس صبح صادق سے صدقہ فطر لازم ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کوئی مال موجود نہیں تھا، اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوا اور عید کے تیسرے دن غروب آفتاب تک اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ یعنی صدقہ فطر کا جو وقت ہے جس میں مال ہمیں دیکھنا ہے یا وجوب کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے، تو اس میں ہم جو وقت دیکھیں گے وہ عید کے دن کی فجر سے تیسرا جو دن ہے اس کی غروب آفتاب تک دیکھا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت ویسے تو پورا سال ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جیسے ہی صدقہ فطر لازم ہوا آپ کبھی بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایڈوانس میں ادا کرنا چاہیں تو ایڈوانس میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تاکہ غریب جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور ایڈوانس میں ادا کرنا یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایڈوانس میں ادا کر لیا تو جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی عید وغیرہ کی تیاریاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو آج تقریباً 320 روپے کا جو ہے وہ ایک صدقہ جو منیمم مقدار ہے وہ 320 روپے بن رہی ہے۔ اس سے زیادہ بھی جو مقدار اگر آپ کو حیثیت ہے تو وہ کھجور، جو، کشمش ان کے اعتبار سے جو ادا کی جاتی ہیں وہ ادا کریں، لیکن ایٹ لیسٹ 320 مقدار جو ہے 320 روپے یہ موجودہ وقت کے اعتبار سے یا کرنٹ سچویشن یا کرنٹ جو ہماری وہ ہے مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے یہ بنتی ہے۔ ویسے 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر میں ادا کی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بنیادی مسائل اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے تو بہت ساری کوئریز ہماری حل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر علماء کرام سے رجوع کیا جائے۔